دیکھیے آپ، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو کہ پیام برکات ہے، اس کا نام پیام برکات ہے، لہذا یہ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ چھپتی ہے، اور اس کی آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیز کا پیغام دیا گیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، یعنی بچوں کو پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اس خانوادے کا ایک خاص اثر ہے، اس خانقاہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ بھلے ہی سے کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کی تعلیمات پر خاص فکر کیجئے۔ آج ہمارے پاس میں وکیل نہیں ہے، آج ہمارے پاس میں ڈاکٹر نہیں ہے، آج ہمارے پاس میں جج نہیں، آج ہمارے پاس میں پولیس والے نہیں ہیں، لہذا ہمارا حال دربدر ہو چکا ہے۔ ہم کس سے مشورہ کریں؟ ہمارے جہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اسکولوں کا حال ابتر نظر آتا ہے۔ بتائیے کیا حال ہو چکا ہے کہ ہماری قوم یہ کتنی دور ہو چکی ہے۔ یہ چیزوں پر آج ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب وکیل بنائیں گے، یہ تو بہت غلط پیشہ ہے۔ کمائی کے لیے تعلیم نہیں ہوتی ہے، تعلیم اپنی لیاقت، قابلیت اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تعلیم کو کمائی کا آپ اگر ذریعہ بنا لو گے تو آپ اس کے اندر یا تو نوکر بن کر رہ جاؤ گے یا انسان اس کے اندر محدود ہو کر رہ جائے گا صرف کمائی کے اعتبار۔ لیکن آپ اپنی زندگی کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اپنے اندر لانا چاہیے۔ آج ہم اگر کوئی مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس وکیل نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہو چکا ہے۔ مسجد کے مسائل ہو یا دینی درسگاہیں یا مسلمانوں کے مسائل ہو، کیا سمجھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں، جو آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ غیر ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بھروسہ کیا جائے آج کے اس پرفتن دور میں؟ اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، بھلے ہی سے وہ ٹھیلا ڈھکلے گا، مزدوری کرے گا، وہ چل جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک قابلیت ہوگی، اس کے اندر ایک علم ہوگا اور وہ بچہ کسی سے اپنے متعلق سوال کر سکتا ہے۔ آج ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، پوچھ نہیں سکتے، حکومت کے قانون ہمیں معلوم نہیں، لہذا ہمارے لیے دفعات معلوم نہیں ہوتی ہے، تو مقدمات کے مسائل ہمیں پتہ نہیں، کورٹ کچہری میں ہم پریشان ہیں، دربدر ہیں۔ ایک آپ دیکھیے گا مسلمان جاتا ہے بینک میں، دوسرے سے کہتا ہے فارم بھر دیجیے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ ہمارے فارم ہمیں پیسے لینے کے لیے بھی ایسے اعتبار سے حاضر ہونا پڑتا ہے کہ جس میں ہم ایک طریقے سے محکوم ہو کر جاتے ہیں۔ تو آج تعلیم کی ضرورت ہے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پیام برکات سے جڑیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، تربیت کیجیے۔ اور بڑی خوشی کی ایک بات مجھے ابھی پتہ چلی کہ میں نے حضرت کے گھر پر دیکھا تو وہ اردو میں تھا، اور یہ دیکھا تو یہ ہندی میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ تو اردو میں تھا، یعنی 2 طریقے سے چھپتا ہے کیا، اردو اور ہندی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آتا تو اردو میں ہے، ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہندی میں کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہندی جانتے ہیں، اردو پڑھتے نہیں، جبکہ اردو سیکھنا چاہیے۔ اور آپ یہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک دور میں علمی مرکز رہا ہے، اور یہاں سے علم کی شمعیں بلند ہوا کرتی تھی، لوگ یہاں سے تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ بزرگوں کی نگری ہے، یہ ایسے جگہ ہے جہاں سے آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایک مسجد ہے اور ایک بزرگ کی خانقاہ ہے، نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں یہ مرکز تھا علم کا، اور علم کی شمع اور اسلام کی شمع یہاں سے بلند ہوا کرتی تھی۔ بہرکیف تو یہ ایک رسالہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن آپ کو اس سے جڑنا ضروری ہوگا۔ اس کا جو ہر 3 مہینے میں ایک چھپتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان سے سنیں، اور ہر جو ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے اس کے اندر اس کی انڈیکس بنی ہوتی ہے، فہرست، اس کے اندر دیکھیں جو بھی ہو اپنے بچے کو اس کی تعلیمات دیں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ اس کی معلومات اپنے ائمہ سے لیجئے۔ یہ ضروری ہوگا، جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو علم شرع اور تعلیمات اسلام نہیں ملے گی۔ یہ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان سی بھی ہے اور لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہے کہ کیا وہ تعلیم کی بات ہی، اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں پر چند لوگ پڑھے لکھے ملتے ہیں، باقی کے اکثر یوں ہی ملتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں حالات بدلنا ہوگے، حالات کو جب بدلو گے تو ضروری ہے کہ ہم ان برکاتی پیغام سے جڑیں، اور یہ پیام برکات سے آپ جب جڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگوں سے کیا فیض ملا کرتا ہے۔ تو آپ حضرت سے رابطہ کریں، حافظ صاحب قبلہ سے، اور یہ جو حضرات چاہتا ہے وہ ضرور لیں۔ یہ مت دیکھیے کہ یہ 130 روپے سالانہ ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں دکان پر، 50 روپے کا سامان اس کو دلا دیتے ہیں، دوست کے ساتھ میں ہوٹل میں پہنچ گئے، ہم 100-150 روپے یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سالانہ آپ کی خدمت ہو رہی ہے علمی اعتبار سے،
تو یقیناً یہ بہت کم سستا سودا ہے، لیکن اس کی جزا آخرت میں اور دنیا میں بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس وہ ہے جو تعلیم کو عام کرے، اور اسی طرح حکم دیا گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر اور بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور سننے میں جو بھی خطا ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ لہذا تمامی حضرات کھڑے ہو کر